بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ نستعلیق سبق نمبر 23۔ بچوں، اچھی لکھائی نصف شخصیت ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ جن کی لکھائی اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ کافی اچھا ہوتا ہے اور ان کی شخصیت اچھی ہوتی ہے، نفاست پسند ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ کافی ذہین اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ اگر لکھا اچھا بھی ہو مگر لکھائی خراب ہو تو کاپی چیک کرنے والے کا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بہت اچھا لکھنے کے باوجود آپ کے نمبر کم آئے ہوں؟ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا گندی لکھائی کی وجہ سے ہوا ہو۔ اساتذہ کرام اور پیپر چیکنگ کرنے والوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ لوگ کاپی یا پیپر چیک کرتے ہیں تو لکھائی کی کتنی اہمیت ہے۔ کچھ اساتذہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ پیپر چیک کرتے ہوئے اگر کاپی پر یا پیپر پر لکھائی گندی ہوگی تو ان کے دماغ میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، اور لکھائی خوشخط ہوتی ہے تو اس کا امپریشن ٹیچر پر بہت اچھا پڑتا ہے اور ان کا دل خوش اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کا سیدھا فائدہ بچوں کو ملتا ہے کیونکہ ٹیچر خوش ہو جاتا ہے اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے بچوں کو اچھے نمبر دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی لکھائی اچھی ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، اور اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو ہم اس میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کی لکھائی کو بہتر کرنے کے کچھ بنیادی اور اہم اصول بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنی لکھائی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ تو لکھائی کو بہتر کرنے کا سب سے پہلا اور اہم بنیادی اصول ہے بیٹھنے کا درست طریقہ۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ نے لکھتے ہوئے بالکل ٹھیک طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ٹھیک طریقے سے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیڑھا نہیں بیٹھنا، سیدھا بیٹھنا ہے۔ لیکن آپ کی جو کاپی جس پہ آپ لکھ رہے ہیں یا وہ صفحہ جس پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کا رخ آپ کے اس ہاتھ کی طرف سے ہونا چاہیے جس ہاتھ سے آپ لکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اس کا رخ جو ہے اپنے اسی ہاتھ کی طرف کر لیں جدھر سے آپ لکھ رہے ہیں، لیکن آپ خود سیدھے ہی بیٹھیں گے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ لکھتے ہوئے ہاتھ کو اوپر سے لا کر لکھتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یا سر میز پر رکھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں، سر میز پر رکھ کر لکھنے سے کیسے اچھا لکھا جا سکتا ہے؟ یا گردن کو اتنا زیادہ جھکا لیتے ہیں تو وہ تو بہت جلد تھک جائیں گے نا، وہ پھر ٹھیک طریقے سے لکھ نہیں پائیں گے اور زیادہ دیر تک نہیں لکھ پائیں گے۔ تو لکھائی کو بہتر کرنے کا دوسرا اہم اور بنیادی اصول یہ ہے کہ قلم کو ٹھیک طریقے سے پکڑنا۔ تو قلم کو آپ نے ٹھیک طریقے سے پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ کس کر نہیں پکڑنا اور زیادہ دبا کر نہیں پکڑنا۔ اگر زیادہ دبا کر لکھیں گے تو صفحے کے دوسری طرف بھی نشان آ جائے گا، صفحہ پھٹ بھی سکتا ہے، اور اگر آپ کس کر پکڑیں گے آپ لکھتے ہوئے آپ جلدی تھک جائیں گے اور زیادہ نہیں لکھ پائیں گے آپ۔ تو اس لیے آپ نے نارملی آسانی کے ساتھ ایزی ہو کر آپ نے اس کو پکڑنا ہے، اور زیادہ اس طریقے سے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ نے اس طریقے سے پکڑنا ہے۔ تو لکھائی کو بہتر کرنے کا تیسرا اہم بنیادی اصول یہ ہے کہ کام کو جلدی میں نہیں کرنا۔ تو بچوں، جلدی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں۔ آپ نے کام کو جلدی میں نہیں کرنا، آپ نے کام کو آرام سے، آہستہ اور حاضر دماغی کے ساتھ کرنا ہے، اور اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے غلطیاں نہیں کرنی، یا آپ نے غلطی نہیں کرنی، یا جو اکثر غلطی آپ کرتے ہیں وہ جلدی میں دوبارہ نہ ہو جائے۔ آپ نے اس غلطی سے رک کر اپنے آپ کو روک کر آپ نے خوشخط اور اچھا لکھنا ہے۔ لکھائی کو بہتر کرنے کے کچھ اہم بنیادی اصولوں میں سے چوتھا اہم بنیادی اصول یہ ہے کوشش، مشق اور محنت۔ تو بچوں، کوشش، مشق اور محنت سے ہم دنیا کی کوئی بھی چیز فتح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی کام بہت زیادہ دنوں بعد کرتے ہیں تو ہم سے ہو نہیں پا رہا ہوتا، یا ہماری سپیڈ نہیں بن رہی ہوتی، اور ایسے لگتا ہے کہ بالکل بھول گیا ہے، اب ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے روزانہ کا ایک پیراگراف خوشخط لکھنا ہے جس میں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اس بات کی مشق کرنی ہے کہ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی جو اکثر و بیشتر آپ کرتے ہیں۔ بہت حاضر دماغی کے ساتھ آرام سے وہ پیراگراف آپ نے خوشخط لکھنا ہے، اور آپ نے جب آپ کے پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ
کچھ کام جو ہے وہ لکھ کے دکھایا کریں۔ تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو پیپرز کے دوران کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ غلطیاں نہیں کریں گے، اور آپ اس بات کے عادی ہو چکے ہوں گے اچھا لکھنے کے، اور آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جب آپ کو میں کوئی پوائنٹس بتا رہی ہوتی ہوں یا آپ کے ٹیچر یا آپ کے اساتذہ کرام آپ کو کچھ اہم بات بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ پینسل کے ساتھ وہ لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، تو آپ وہ بعد میں اس بات کی آپ مشق کیا کریں کہ آپ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں، یا کوئی لفظ لکھنا آپ نے سیکھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گی۔ پانچواں اہم اور بنیادی اصول یہ ہے اچھا قلم اور پیپر استعمال کرنا۔ جس طرح صاف پانی میں سب کچھ صاف شفاف نظر آتا ہے، اسی طرح ایک صاف پیپر پر لکھا ہوا بھی اچھا لگتا ہے، اور اگر پیپر لکھا آپ نے اچھا ہوگا لیکن پیپر اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو آپ نے پیپر اچھا لینا ہے تاکہ اس پر آپ لکھیں تو آپ کی رائٹنگ بہت اچھی آئے، اور آپ نے ایک اچھا قلم استعمال کرنا ہے جو کہ وزن میں ہلکا ہو، آپ کا ہاتھ تھکے نہ، اور جو لکھنے میں اچھا ہو۔ آپ نے ایسا قلم استعمال کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ تو یہ تھے بچوں لکھائی بہتر کرنے کے کچھ اہم اور بنیادی اصول، جن پر آپ عمل کر کے آپ اپنی لکھائی کو کم وقت میں بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے مشق کرنے سے ہوگا۔ اگر آپ مشق کریں گے تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی، اور اگر آپ مشق نہیں کریں گے، میری باتیں سننے کے بعد آپ ادھر ادھر کر دیں گے، تو پھر آپ کی لکھائی بالکل بہتر نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے لکھ دیجیے گا، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گی۔ اگر کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو تو وہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، میں لکھ کر دکھاؤں گی۔ اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔